بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے خلاف جنگ کے پلڑے کا رخ موڑنے کے لیے یوکرین کیا کرے گا؟ پاکستان میں گرجا گھروں کو جلانے کے واقعات کے بعد امریکہ کا رد عمل۔ اب نیٹو کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہوگی۔ بیلاروس ایران کے ساتھ دفاعی میدان میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ چائنا یوکرین کے لیے فوجی امداد اور ہتھیاروں کی سپلائی بند کرو، روس کا مغربی ملکوں کو انتباہ۔ مصنوعی طور پر سورج کی تپش کم کرنا مؤثر نہیں ہوگا، تحقیق۔ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے معاملے پر فوج سے گارنٹی مل چکی، رانا ثناءاللہ۔ کشمش طبی فوائد کے اعتبار سے سپر فوڈ بن گئی، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس کے خلاف جنگ کے پلڑے کا رخ موڑنے کے لیے یوکرین نے مغرب سے بہت زیادہ امیدیں باندھ رکھی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کو ایک دھچکا لگے گا۔ یوکرین آنے والے موسم خزاں یا موسم سرما میں امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے استعمال نہیں کر سکے گا۔ یوکرین نے اپنے مغربی اتحادیوں سے گزشتہ سال سے شروع ہونے والی جنگ آخری مہینوں کے دوران F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کی درخواست دی تھی۔ در حقیقت دوستو، یوکرین کے صدر کا خیال تھا کہ اس ہتھیار کا استعمال روسیوں کو شکست دے گا۔ گزشتہ مئی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی پائلٹوں کے لیے F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی پروگراموں کی منظوری دی تھی، تاہم انہوں نے ابھی تک طیاروں کی فراہمی کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، جبکہ ان کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ ماہ تصدیق کی تھی کہ یوکرین کی افواج کو یہ جنگی طیارے چند مہینوں کے اندر اندر مل جائیں گے، تاہم انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ آیا یہ طیارے کب ملیں گے۔ تاہم مغرب، جس نے ہمیشہ روس کو شکست دینے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی حمایت کی ہے، امریکہ کی قیادت میں نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کو بھڑکانے کے لیے اپنی رضامندی پر بار بار زور دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں مبینہ توہین مذہب کے بعد گرجا گھروں کو جلانے کے واقعات کی مکمل انکوائری اور امن کی اپیل کی ہے۔ مشتعل ہجوم نے فیصل آباد میں ایک مسیحی بستی میں توڑ پھوڑ کی اور گرجا گھروں کو تہس نہس کر دیا تھا، اور یہ کارروائی پولیس کے سامنے دوستوں ہوتی رہی، لیکن اس نے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ امریکہ نے توہین مذہب کی افواہوں کے بعد مسیحیوں کے گھروں پر حملوں اور گرجا گھروں کو تباہی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی تفتیش کرانے کی اپیل کی ہے۔ فیصل آباد کی جڑاں والی تحصیل میں بدھ کے روز قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی افواہیں پھیلنے کے بعد سینکڑوں مسلمانوں نے ایک مسیحی بستی پر حملہ کر دیا، وہاں توڑ پھوڑ کی اور گرجا گھروں کو جلا دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں پولیس اور نیم فوجی دستے بڑی تعداد میں تعینات کر دیے گئے، جبکہ 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف توہین مذہب کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ امریکہ نے مزید کہا ہے کہ ہم مذہبی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کے واقعات کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ہم پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان الزامات کو مکمل تحقیقات کریں اور تمام ملوث افراد کے لیے پرسکون رہنے کا مطالبہ کریں۔ ریسکیو سروس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جڑاں والا میں ایک مقامی مسیحی خاندان نے مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں افراد نے بستی پر لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی، جس کے بعد یہ ہنگامہ شروع ہوا۔ مسیحی رہنماؤں نے شکایت کی ہے کہ تمام کارروائی پولیس کے سامنے ہوتی رہی، لیکن کسی نے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حکومت پنجاب نے اس پورے واقعے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب کا کہنا تھا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے اندرونی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
ان واقعات میں ملوث 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ جڑاں والا سے آنے والے مناظر دیکھ کر میں ہل گیا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسیحی برادری نے اپنا خون دے کر پاکستان کے قیام کے لیے ووٹ دیا اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ نہ تو اسلام اور نہ ہی آئین ایسی کارروائیوں کی اجازت دیتا ہے۔ توہین مذہب پاکستان میں دوستو ہمیشہ سے ایک حساس مسئلہ رہا ہے، جہاں اسلام کی توہین کے لیے موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اکثر مسیحی اس کا نشانہ بنتے رہتے ہیں، لیکن قانون میں موجود خامیوں کی وجہ سے قصوروار اکثر بچ جاتے ہیں۔ خدشہ تھا کہ توہین مذہب کا قانون، جس کا پہلے ہی غلط استعمال کیا جا رہا تھا، ملک میں خانہ جنگی شروع کروا دے گا۔ جڑاں والا واقعہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے سازش لگتا ہے کہ پورے ملک میں بد امنی پیدا کر دی جائے اور الیکشن کو ملتوی کروا دیا جائے۔ ہم اداروں، نظام اور پالیسیوں کی بجائے شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہی دوستو ہماری بربادی کی بنیادی وجہ ہے۔ ہمیں مذہبی رہنماؤں کی خدمات لینی چاہیے۔ بیلاروس نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈائریکٹ نیٹو سے جنگ کرنے کا امکان ہے۔ یوکرین میں جنگ مغرب اور مشرق کے درمیان عالمی جنگ میں بدل گئی ہے۔ مغربی ممالک میں دفاعی اخراجات میں اضافے سے یہ نتیجہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نیٹو کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہوگی۔ برطانیہ کی جانب سے یوکرین کو یورینیم کے حامل اسلحہ کی فراہمی کے جواب میں روس بیلاروس میں ایٹمی ہتھیار منتقل کر رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس ان ہتھیاروں کو صرف اس صورت میں بیلاروس سے نکال سکتا ہے جب امریکہ یورپ سے اپنے ایٹمی ہتھیار باہر نکال لے گا۔ نیٹو کے رکن ممالک ایک طرف تو روس کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کو روکنے کے بہانے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مغرب یوکرین کو $100 بلین سے زیادہ اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ دفاعی میدان میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے میدان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی حدود میں رہتے ہوئے ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ چائنا پہلے کی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے لیے فعال طور پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چائنا شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام ممالک کے ساتھ اسلحے کے کنٹرول اور پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اختلاف نظر سے بچنا محال ہے، لیکن ہمیں کھل کر اور درست بات کر کے اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ روس نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے فوجی امداد اور ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دے۔ روس نے یوکرین کو غیر مسلح کرنے اور یوکرین سے نازیوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ شق نمبر 100 کے مطابق غیر جانبداری کی پابندی کرے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ روس کے خلاف دفاعی حملوں میں یوکرین کی ناکامی کے بعد مغربی ممالک کے بعض انتہا پسند سیاستدان اس کوشش میں ہے کہ جس قیمت پر بھی ممکن ہو یوکرینی فوج کے حوصلے دوبارہ بلند کریں اور انہیں امید دلائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ میں اس قسم کے اقدامات سے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی بے بسی مزید عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ موسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جیو انجینئرنگ ایک تازہ ترین آپشن کے طور پر سامنے آئی ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زمین کو کاربن سے پاک کیے بغیر مصنوعی طور پر سورج کی تپش کو کم کرنا کارگر ثابت نہیں ہوگا اور بڑے خطرات کا سبب ہو سکتا ہے۔ جیو انجینئرنگ میں سائنسدانوں کی دلچسپی میں اضافے کے بعد موسم تیزی سے بدل سکتا ہے، جس کو پھر واپس نہیں کیا جا سکتا۔ ان تبدیلیوں میں زمین کی برف کی چادروں کا پگھلنا اور اس کے سبب سطح سمندر کا 1 میٹر تک بلند ہونا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سورج کی شعاؤں کو مصنوعی طور پر قابو کر کے زمین کی پگھلتی برف کو بچایا جا سکتا ہے۔ عالمی درجہ حرارت کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھنے کا موقع دوستو تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔
اسی وجہ سے تحقیق کے لیے تھیوریٹیکل ماڈلز کا استعمال کیا جانا ضروری ہے تاکہ سولر ریڈیشن مینجمنٹ یعنی زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سورج کی شعاؤں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جانے والے متعدد طریقہ کار کے اثرات اور خطرات کو جانا جا سکے۔ تحقیق میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ زمین کی برف کی چادروں کو پگھلنے سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ زمین کو کاربن سے پاک کرنا ہے۔ برف کی چادروں کو دیر پا مستحکم کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ بغیر کسی تعطل کے گرین ہاؤس گیسز کو اخراج کو نیٹ زیرو پر لے جایا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر فوج سے گارنٹی مل چکی ہے۔ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت طے ہے اور ان کے لیے زیرو رسک ہو چکا ہے، جبکہ اس معاملے پر ہمیں گارنٹی بھی مل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو عدالت سے ریلیف ملنا مشکل ہے، جبکہ الیکشن کی تاریخ آگے جانے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر انکشاف کیا ہے کہ مئی 2022 میں الیکشن کا فیصلہ ہو چکا تھا اور وزیر اعظم کی الوداعی تقریر بھی تیار تھی، مگر عمران خان کی تقریر کے بعد حکمت عملی کو تبدیل کر دیا گیا اور الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے دو شیڈول تیار کیے ہیں، جس کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی اور وہ لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس موقع پر ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، جبکہ پریڈ گراؤنڈ میں نون لیگ کا جلسہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد نواز شریف اسلام آباد سے لاہور بذریعہ جی ٹی روڈ ریلی کی صورت میں آئیں گے اور مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے، جبکہ لاہور پہنچ کر بڑا عوامی جلسہ بھی ہوگا، جس کو تاریخی بنانے کے لیے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ پھر نواز شریف داتا دربار پر بھی حاضری دیں گے۔ کشمش دوستو، دنیا بھر میں استعمال کی جانے والی ایک مرغوب غذا ہے جسے انگور خشک کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کئی طبی فوائد سامنے آئے ہیں جو اسے سپر فوڈ کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ توانائی میں کمی ہو تو مٹھی بھر کشمش فوری طور پر طاقت بڑھا دیتی ہے۔ یاد رہے کہ انگوروں سے پانی کم کر کے یا انہیں دھوپ میں سکا کر کشمش بنائی جاتی ہے، یوں پھل میں مختلف اقسام کی شکر باقی رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو اپنے معالج کے مشورے سے کشمش کھانی چاہیے۔ کشمش میں غذائی فائبر، وٹامن، معدنیات بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کھلاڑیوں اور سخت محنت کرنے والے افراد کشمش کھا کر فوری طور پر توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کشمش کھانے سے معدے اور آنتوں کی صحت بہتر رہتی ہے، آنتوں کی اندرونی حرکت بڑھتی ہے اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں موجود قدرتی ریشے سے نظام ہاضمہ کو بہت تقویت ملتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوٹاشیم نہ صرف دل کے لیے بہترین معاون ہے بلکہ یہ بلڈ پریشر کو بھی معمول پر رکھتا ہے۔ کشمش میں پوٹاشیم کی فراوانی اسے دل کا دوست بنا دیتی ہے۔ کشمش میں کیلشیم اور بورون خاصی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ فولاد کئی جسمانی افعال کے لیے دوستو بہت ہی ضروری ہے، بالخصوص خون میں فولاد کی کمی کئی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ کشمش میں موجود فولاد کئی طرح سے مفید ہے اور انیمیا یا خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ کشمش اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو پوری جسمانی مشینری کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ قلبی سطح پر ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے اور کینسر جیسے مرض کے حملے کو پسپا کر دیتا ہے۔ اسمارٹ فون کا چارج ختم ہونا ہمارے عہد کا سب سے بڑا درد سر بلکہ خوف بن چکا ہے۔ اس کا حل اب جاپانی ماہرین نے ایک انقلابی کمرے کی صورت میں پیش کیا ہے جو حدود میں موجود ہر برقی آلے کو کسی تار کے بغیر یعنی وائرلیس چارج کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 میٹر چوڑے، 2 میٹر لمبے اور 3 میٹر اونچے کمرے میں جگہ جگہ کیپیسٹرز کوائلز لگائی ہوئی ہیں۔ اس طرح پورے کمرے میں اندیکھا مقناطیسی میدان قائم ہو جاتا ہے، تاہم برقی میدان کیپیسٹر میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ پھر کمرے کے عین درمیان بچھی ہوئی تانبے کے گول چھلے یعنی دائرے کو بچھایا جس سے نکلنے والا مقناطیسی میدان
گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار گھومتا ہے۔ یوں کمرے میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی اور ہر جگہ چارج پہنچتا ہے۔ اب وہاں فون سے لے کر ٹیبلٹ تک جو بھی شے رکھی جائے وہ بجلی پاتی رہتی ہے اور چارج ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب کمرے میں موجود مقناطیسی میدان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈال سکے، اور یوں پورا بجلی بھرا کمرہ ہی انسانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہے۔ جاپانی ماہرین نے اصرار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کمرہ نہ بنانا چاہیں تو وائرلیس چارجنگ الماری اور ڈبے سے بھی عین یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں شیائومی نے ایئر چارج باکس بنایا ہے جس کے اندر رکھا ہر آلہ بغیر تار کے چارج ہو جاتا ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تقریباً 93 ملین میل کا سفر طے کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، جو ہمارے لیے خوراک، ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے، جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہہ سورج کی تابکار شعاؤں کا تقریباً 98% جذب کر لیتی ہیں، جس کے بعد زمین تک سورج کی صرف 2% الٹرا بنفشی تابکار شعاعیں پہنچتی ہیں۔ طبی ماہرین جلدی کینسر سے بچنے کے لیے زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنے کو مضر قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب دھوپ انسانی صحت کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ مناسب دھوپ کھانے سے نہ صرف بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھا جا سکتا ہے بلکہ دل کے دورے اور فالج کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تحقیق کاروں نے دریافت کیا ہے کہ دھوپ کھانے سے جلد اور خون کی شریانوں میں موجود ایک خاص مرکب نائٹرک آکسائڈ کی سطح تبدیل ہو جاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ یا NO کا مرکب قدرتی طور پر ہماری جلد کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کے کام آتا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جلد سے نائٹرک آکسائڈ مالیکیول خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم کام خون کی وریدیں کھولنا بھی ہے، جس سے خون کی وریدوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دل کے دورے اور فالج کے حملے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلد کی اوپری تہوں میں موجود پہلے سے ذخیرہ شدہ NO کی سطح خون کی وریدیں کھولنے میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پروفیسر فیلیش نے بتایا کہ کینسر کی روک تھام کے لیے سورج کی روشنی سے بچنے کے خوف میں ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنا دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے، جبکہ جلد میں موجود مرکب نائٹرک آکسائڈ بہت ہی اہم ہے، جو دل کی صحت کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال 30% اموات بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صرف برطانیہ میں دل کی بیماریوں کے باعث ہر سال 88,000 اموات واقع ہو رہی ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔